آج لیا مسعود خالد صاحب ہوا ہیز بین امبیسڈر ٹو چائنا. ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ چائنا پاکستان کا ملٹری الائنس ول اٹ ورک، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ابھی نئے کلیمز کیے ہیں انڈیا کے علاقوں پر، اس کے ذریعے علاقہ جنگی تھیٹر بنا رہے گا یا امن کی طرف رجوع کر جائے گا؟ امبیسڈر صاحب دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ انڈیا تو کسی طریقے سے بھی یہ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا جو ایکشن ہے، نہ قانونی طور پر، نہ مورلی، نہ پولیٹیکلی. ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اور وہ خفت بٹانے کے لیے اب ساری چیزیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ڈومیسٹک بیک لیش بھی ہے. مودی سرکار کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے یعنی کہ یہ کریکٹیو ایکشن ہے ان کے پارٹ پہ کہ اب وہ ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ وہ ان کا فوکس یہی ہوگا کہ کوشش یہ کریں گے کہ باہر کے ممالک میں جب جائیں تو جا کے پاکستان کو صرف ٹیررزم کے اوپر ٹارگٹ کریں. اب ٹیررزم میں یہ ہے کہ اس وقت ہم خود پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کے پی میں ٹرائبل ایریاز میں جو ہو رہا ہے، اس پہ ہماری فوجیں اور ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ پوری طرح انوالوڈ ہیں اور ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو وہ تو ایک فل ٹائم انگیجمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پراکسیز کا ذکر کیا، سب کو پتا ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے. بھارت جو ہے پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں گڑبڑ کروا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو ڈیریل کیا جائے، اس کو اسکٹل کیا جائے، اس پہ رکاوٹ ڈالی جائے. اب بات یہ ہے جی کہ تو پاکستان، اس کے علاوہ پاکستان فیٹف کا جو ایک ہمارے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس سے ہم کلیئر ہو گئے، اس لسٹ سے ہم باہر نکل آئے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے پچھلے 3 سالوں میں اتنے اقدامات کیے ہیں ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی کہ لاس بنائے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر، اور بھی ہم نے بہت سارے اقدامات کیے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ سیٹسفائیڈ تھی. اور کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں فیٹف سے اس گرے لسٹ نکالا گیا. اسی طرح اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا پروگرام اگر پاکستان کے اوپر اتنے شکوک و شبہات ہوتے اور انڈیا نے کوشش کی وہ رکوانے کی، تو وہ کیسے چلتا؟ وہ تو چل رہا ہے. تو یہ بالکل انڈیا کی جو یہ گفتگو ہے اور جو کنورسیشن ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، اس میں جان نہیں ہے. البتہ وہ یہ ضرور کریں گے کہ وہ ٹیررزم کی بوگی لے کے، جو کہ وہ 9/11 سے کر رہے ہیں، جب سے وہ شروع ہوا ہے 9/11 کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بڑھا لیے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر وہ یہ کام کر. جہاں تک چین کا تعلق ہے جی، چین کے ساتھ تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور بڑے گہرے اور سبسٹینٹیو ریلیشن شپ ہے مختلف شعبوں میں، انکلوڈنگ سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس. اور ہم تو تقریباً کوئی 80% کے قریب جو ہماری ملٹری سپلائیز ہیں وہ چین کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ فگرز ہیں اور اسٹیٹسٹک ہیں تھنک ٹینکس کے جو ڈیفنس میٹر سے ڈیل کرتے ہیں. سپری کے یہ فگرز ہیں. تو پاکستان کو چین نے، یعنی کہ جیسے ہی کرائسس شروع ہوئی، چین نے پاکستان کی جو اتاری ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈیپینڈنس کی پوری طرح حمایت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچویشن کو ڈی اسکلیٹ کریں اور کشیدگی کا دائرہ نہ بڑھائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی شروع کی. اور ان کے وزیر خارجہ اب تو لیٹسٹ انہوں نے وزیر خارجہ نے پاکستان انڈیا کے امبیسڈر کو بھی لایا. حسن سوال کریں. مسعود خالد صاحب، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی سر، یہ فرمائیے گا کہ چلیں انہوں نے تو جو سیولینز کو ٹارگٹ کیا وہ کیا، اس پر وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس پر حملہ کیا ہے. جو ہماری ایئر بیسز پر بشمول نور خان ایئر بیس پر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ تو کس طرح جسٹیفائی کرے گا انٹرنیشنلی انڈیا؟ نہیں جی، وہ بالکل ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس میں بھی اٹیک نہیں کر سکتے. نہیں، ایک منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ چلو وہ تو انہوں نے ایک موقف رکھا ہوا ہے، تو ایئر بیسز کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ جی اچھا، وہ سائڈ پہ رکھ دیں. آلدو آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ. لیکن یعنی کہ کسی ملک کے اندر جا کے آپ میزائل چھوڑ رہے ہیں اور ڈروز چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو وہ تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس ملک کی ساورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کیسے؟ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. جس طرح کشمیر کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر اس نے بالکل بیک ٹریک کر دیا اور وہ کہتا ہے کشمیر ہمارا جو ہے وہ حصہ ہے. تو مطلب انڈیا تو کھلا وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لا کی، سیکورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ کی، ان کی انجنکشنز کی. بالکل مسعود خان صاحب درست فرما رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت انڈین گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ جو بڑی تکلیف ہے وہ ہے کیا.
کیوں اتنا پریشان ہے, کیوں ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں, اور جو آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی سر پاؤں بھی ہیں یا نہیں؟ اسٹے ود اس.